دوستو بلوچستان پاکستان کا ایک بہت حساس خطہ ہے اور اس کی جو اہمیت ہے جغرافیائی حوالے سے، معدنیات کے حوالے سے، سیاسی حوالے سے، اور جو اب معاملات وہاں ہیں، حالات وہاں ہیں گزشتہ 70 سال سے، اس کے حوالے سے پاکستان کے لیے ہی نہیں بلکہ اس پورے خطے کے لیے بہت اہم خطہ ہے۔ تو آج میں نے سوچا کہ 3 منتخب کتابیں، ویسے تو بہت سی کتابیں لکھی گئی ہیں بلوچستان کے اوپر اور بلوچستان کے اس مسئلے کو سمجھنے کے لیے، لیکن 3 بنیادی کتابیں میری دانش میں جو ہیں جو ضرور پڑھنا چاہیے کسی بھی شخص کو، اگر وہ بلوچستان کی تاریخ سے اور بلوچستان کے جو موجودہ مسئلہ ہے اس کے بیک گراؤنڈ سے واقف ہو سکے۔ تو پہلی کتاب بلوچستان کا مسئلہ، بلوچ قوم پرستی کا ایک جائزہ، عنایت اللہ بلوچ صاحب کی ایک انگریزی کتاب ہے، دا پرابلم آف گریٹر بلوچستان، اس کا ایک ترجمہ ہے۔ جمہوری پبلیکیشنز نے اس کو 2014 میں شائع کیا تھا۔ 2014 میں یہ کتاب شائع ہوئی تھی، لیکن اس کی اہمیت یہ ہے کہ اس کو اگر آپ آج بھی پڑھیں گے تو آپ کو بلوچستان کے اس جو موجودہ مسائل ہیں اس کے پورے بیک گراؤنڈ سے آپ واقف ہو جائیں گے۔ تو اس کے اندر اگر آپ دیکھیں تو اس میں قومی حیثیت اور حق خود ارادیت میں جو مارکس کا، لینن کا نقطہ نظر ہے اس کے حوالے سے بھی جو ہے اس کے اندر جائزہ لیا گیا ہے۔ پھر اس کے محل وقوع کی بات کی گئی ہے، پھر اس کی جو مختلف اقوام یہاں بستی ہیں اس کی بات کی گئی ہے، یہاں بلوچستان کی قومی تہذیب اور ثقافت جو ہے وہ کس قسم کی اس پر بات کی گئی ہے، مذہب اور سماجی روایات یہاں پر کس قسم کی ہیں اس پر بات کی گئی۔ پھر بلوچ قوم پرستی اور تاریخ پر سے یہ شروع ہوتی ہے بات، اور پھر قدیم جو زمانہ تھا اس میں جو ہے بلوچ قوم پرستی کس طرح رہی، اس کے اندر انقلابی تحریکیں کس طرح رہی، انہوں نے انگریزوں سے کس طرح لڑائی لڑی، آپس میں جو ہے وہ ان کے کیا مسائل رہے اور آس پاس کے خطوں سے ان کے کیا مسائل رہے، اور یہ کس کس طریقے سے شریک رہے مختلف حوالوں سے، سیاسی تحریکوں میں اور انقلابی تحریکوں میں اور مسلح تحریکوں میں انہوں نے انگریزوں کے ساتھ کس طرح لڑائی لڑی۔ پھر انقلابی اور آئینی تحریکیں بھی بلوچستان میں کس طرح ترتیب پائیں، وہ کون کون سی تھیں اور کہاں کہاں تھیں، انہوں نے کس کس طریقے سے کام کیا، اس کتاب کے اندر آپ کو یہ ملے گا۔ بلوچستان کی سیاسی حیثیت کیا ہے، بہت اہم یہ باب ہے اس کے اندر، اور پھر اس کے بعد قلات ڈویژن جو قلات اسٹیٹ تھی اس کے ساتھ کیا ہوا، اور پھر 1948 تک یہ کتاب ختم ہو جاتی ہے۔ اس کے اندر زمین و آزادی بہت اہم کتاب ہے، تو یہ ایک بہت اہم کتاب ہے اگر آپ اس کو پڑھنا چاہیں تو۔ دوسری جو کتاب میری دانش میں ہے وہ زاہد چودھری صاحب کی جو 11-12 جلدوں کے اندر پاکستان کی سیاسی تاریخ ہے، اس کی جو 7ویں جلد ہے بلوچستان مسئلہ خود مختاری کا آغاز، یہ ادارہ مطالعہ تاریخ والوں نے چھاپی، یہ بھی بہت اہم کتاب ہے۔ اس کو اگر آپ پڑھیں گے تو یہ ہے تو ویسے تاریخی پس منظر سے شروع ہوتی ہے، لیکن چونکہ زاہد چودھری صاحب سیاسی اور زیادہ تر اس حوالے سے کتاب اس میں لکھا ہے، تو اس کے اندر آپ کو بہت زیادہ صورتحال ملے گی۔ اس میں خانہ بدوشی سے قبائلی ریاست تک پوری تاریخ اس کے اندر ہے، پھر بلوچستان پر برطانوی قبضہ جس طرح ہوا، پھر 1948 کے اندر کیا ہوا، سیاسی صورتحال میں بر صغیر کی سیاست میں بلوچستان کا کیا کردار تھا، پھر 1943-44 کی جو تحریک تھی اس کے اندر بلوچستان کا کیا کردار تھا، پھر دوسری عالمی جنگ کے بعد بلوچستان کی نمائندگی اور سیاسی مستقبل، پھر پاکستان میں برطانوی بلوچستان کی شمولیت، اور پھر قلات والا جو مسئلہ تھا اس کا کیا ہوا، پھر قلات کس طرح شامل ہوا، قیام پاکستان کے بعد جو ہے وہ خلیجی ریاستیں چونکہ آس پاس بھی ہیں، ایران بھی آپ کو معلوم ہے، تو اس کے ساتھ کیا مسائل رہے، اور پھر قبائلی سرداران خان، قلات اور حکومت پاکستان، یہ ان کے درمیان کیا کشمکش رہی، جغرافیائی اہمیت جو ہے اس کی کیا ہے، اور سیاسی اصلاحات کیوں نہ ہو سکی وہاں پر، کیا جغرافیائی اہمیت جو ہے وہ اس کے راہ میں رکاوٹ ہے، اس کے بارے میں آپ پڑھیں گے۔ پھر پاکستان کے مختلف جو حکمران رہے ان کی جو غیر جمہوری پالیسیاں تھیں بلوچستان کے اندر، اس کے حوالے سے آپ اس کو پڑھیں گے، اور پھر یہ بہت تفصیلی کتاب ہے، اگر آپ پڑھیں گے تو اس میں آپ کو معلوم ہوگا کہ 1948 کے بعد سے لے کر کے آج تک بلوچستان میں یہ مسائل تھم کیوں نہیں سکے۔ تیسری کتاب جو فیکٹ پبلیکیشن نے چھاپی ہے وہ تلک دیوشر کی کتاب ہے، دا بلوچستان سینڈرم، اور بلوچستان کا معمہ، تاریخی وعدہ خلافیوں، بیرونی سازشوں، ریاستی ناانصافیوں کی داستان، یہ بھی بہت اہم کتاب ہے۔ یہ ایک ہندوستانی تلک دیوشر مصنف ہے، ان کے نقطہ نظر سے سمجھنے کی کوشش ہے۔ آپ دیکھیں کہ باہر کے لوگ بھی اس خطے کو کیسے دیکھتے ہیں۔ تو پھر قدیم تہذیب، صوبے کی تشکیل، پھر اسٹریٹجک اہمیت، پھر یہاں کے جو بلوچ عوام ہیں ان کی گروہ بندیاں، نسلی گروہ بندیاں کس قسم کی ہیں، بلوچ پشتون تقسیم کس طرح ہے، مذہب یہاں کس طرح عامل ہے ایک بہت زبردست قسم کا، پھر اس کے بعد بلوچ پراوی تعلقات میں اختلافات کس حد تک ہیں، تقسیم ہند تک کی تاریخ ہے، میر چاکر رن، میر ناصر خان، بلوچستان کی تقسیم، پھر بلوچ شناخت قوم پرستی کا عروج ہوتا ہے، اور پھر اس کے بعد انہوں نے 1 بائی 1 دیکھیں بڑی تفصیل کے ساتھ، چونکہ باہر کے آدمی ہے نا تو وہ بہت ظاہر ہے کہ پاکستان میں دلچسپی بھی ان کو ہے، تو اور اس خطے سے دلچسپی ہے، تو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ باہر کے لوگ کس طرح دلچسپی رکھتے ہیں۔ تو 1948
फिर 1950, 1958, 1962, 1973 से 77 तक, फिर उसके बाद 1970 की दहाई के बाद जो अलहदगी की जड़ें हैं वो तमाम तफसील से इन्होंने एक एक का जायज़ा लेकर और उसके बुनियादी वजूहात भी बयान किए और उसके असबाब भी बयान किए और उसके नताइज भी बयान किए जो पाकिस्तानी रियासत और बलूचिस्तान पर पड़े। फिर यहाँ पर जो इक़्तिसादी और यहाँ पे मादनियात के हवाले से जो एक रिच एक खत्ता है उसके हवाले से इन्होंने बात की है, और फिर इसके अंदर जो महरूमी यहाँ बलोचों की रही है वो क्यों रही है और पाकिस्तानी रियासत ने इसको किस तरह टैकल किया उसके बारे में इन्होंने बात की है। फिर गवादर एक बहुत अहम खत्ता, उसमें चाइना का क्या किरदार, पाकिस्तान का क्या किरदार, उसमें ये बहुत रही है। फिर जो मौजूदा ज़माने में जो अलहदगी पसंद तहरीकें हैं या बलूचिस्तान के हवाले से आवाज़ उठती है तो वो उसके हवाले से भी इन्होंने बहुत ज़बरदस्त किस्म का तज्ज़िया किया है, और इस्टेब्लिशमेंट जो पाकिस्तान की उसकी जो हिकमत अमली है बलूचिस्तान के हवाले से इन्होंने उसको डिस्कस किया है। तो अगर आप ये 3 किताबें भी पढ़ लेते हैं बलूचिस्तान के हवाले से तो आप काफ़ी हद तक बलूचिस्तान की तारीख़ और उसकी सियासत और उसकी जोग्राफियाई अहमियत, पाकिस्तान के हवाले से उसकी क्या अहमियत है और पाकिस्तान को किस तरह टैकल करना चाहिए और पाकिस्तान ने किस तरह टैकल किया, उसके क्या असबाब और नताइज बरामद हुए हैं और मुस्तकबिल क्या हो सकता है इस खत्ते का, इस हवाले से आप बहुत कुछ जान सकते हैं। उम्मीद है आप ये किताबें आप ज़रूर पढ़ेंगे।